افغان مہاجرین کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد کون کون سے حقائق سامنے آئے؟ 3-4 دن سے یہ کام بہت زور پکڑ گیا ان کو واپس بھیجنے والا، تو اسلام آباد میں جو کرائم کی ریشو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ موجودہ غیر قانونی مقیم افغانیوں کو گرفتار کر کے کہاں رکھا جا رہا ہے؟ جو انلیگل ہوگا اس کو اریسٹ کر کے اس کے ملک پہنچایا جائے گا، کوئی اہلکار ان کو سپورٹ کرے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام بلال عباسی ہے۔ ناظرین، غیر ملکی اور غیر قانونی طور پر جو پاکستان پہ لوگ رہ رہے تھے اور خاص طور پر جو افغانستان کے مہاجرین تھے، ان کے انخلاء کا اس حکومت ہے جو نگراں، اس نے 31 اکتوبر لاسٹ ڈیڈ لائن دی تھی۔ کافی افغانی جو تھے ریفیوجیز تھے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک ہاسٹل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب تک کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، کتنے لوگوں کا انخلاء ہو چکا ہے، آؤٹ آف کنٹری جا چکے ہیں اپنے اپنے ممالک میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نمائندہ بول نیوز انویسٹیگیٹو رپورٹر احتشام علی عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو بتا دیجئے گا 31 تاریخ آخری تھی وفاقی حکومت سے، اس کی طرف سے کوئی ایکسٹینشن ملی ہے یا 31 تاریخ ہی آخری تھی، اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں؟ سر، ایک بات تو یہ کرسٹل کلیئر ہے کہ اس میں فی الحال کوئی ایکسٹینشن نہیں ملی، نہ کوئی ایسا آرڈر ہے کہ فردر ان کو کوئی ٹائم دیا جائے گا۔ 31 رات 12، اس کے بعد کیونکہ میں اس وقت موجود تھا، اغوان جو ہے ان کا آفس ہے سفارت خانے کا، اس کے باہر موجود تھا میں رات کو 12 بجے تک۔ 12 بجے کے بعد جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو تو انہوں نے پاسز جاری کیے ہیں۔ اس سے ہٹ کے جتنے بھی اغوان، یہ صرف اغوان نہیں ہے، ایک بڑی چیز کلیئر ہے، ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو لوگ ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف افغانیوں کے خلاف کوئی آپریشن ہو رہا ہے۔ اس میں نائجیرین ہے، کمبوڈیا اور مختلف جو کنٹریز کے باشندے ہیں جو یہاں پر آتے ہیں ویزا لگا کے، اور پھر وہ ویزا ان کا ایکسپائر ہو جاتا ہے اور وہ واپس ہی نہیں جاتے۔ اغوان کا معاملہ یہ ہے کہ بارڈر جڑتا ہے اور بارڈر سے وہ لوگ اس طرف، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انلیگل آ جاتے ہیں، بغیر جو ہے ویزے کے بھی آ جاتے ہیں۔ پھر وہ یہاں پر آپ کو میں اس کی بڑی ایک وجہ بتاؤں کہ یہ آپریشن ہوا کیوں، ساتھ ساتھ آپ کو پہلے میں اس کی تعداد بتا دوں۔ آپریشن کی جو ڈیڈ لائن شروع ہوئی تھی، وزیر داخلہ نے جو ڈیڈ لائن اپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا، اس کے بعد سے 1,43,143 جو لوگ ہیں ان کو بارڈر کے اس طرف بھیجا جا چکا ہے، انخلاء ہو چکا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر لوگ موجود ہیں، جو ڈیڈ لائن گزر گئی، کیونکہ رضاکارانہ طور پر جو لوگ آئیں ان کے ساتھ پراپر کوآپریٹ بھی کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے پراپر جو ہے سہولتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ البتہ اب جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ویسی سہولتیں، ان کے کیمپ بنے ہوئے ہیں، یہاں سے ان کو اٹھاتے ہیں، کیمپ میں شفٹ کرتے ہیں۔ گرفتاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی جگہ جیل میں بند کر رہے ہیں یا ان کو واپس نہیں بھیج رہے، ان کو واپس بھیج رہے ہیں لیکن تھرو ایک پروسیس کے، کیونکہ ان کے پاس بنتا ہے سفارت خانے سے، اس پاس سے ان کی انٹری ہوتی ہے، پھر وہ جو اغوان جو حکومت ہے وہ ان کو وہاں پہ ریسیو کرتی ہے، پراپر ایک ڈیٹا ہے اس میں۔ اب جو ہے تقریباً یہ آپ دیکھ لیں تقریباً 1.5 لاکھ کہہ لیں، اتنے لوگ جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فگر میں آپ کو اور بتاؤں، 2016 تک، کیونکہ یہ کافی عرصے سے ایک پروسیس چل رہا ہے، چودھری نثار کے دور میں بھی ایک بڑا آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد یہ پروسیس چل رہا ہے۔ تقریباً 5.5 لاکھ کے قریب جو اغوانی ہیں وہ اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ویزا نہیں ہے، اور اس میں بڑی تعداد وہ لوگ ہیں جو کرمنلز ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ میں کرائم رپورٹر ہوں، میں نے پچھلے کوئی 3-4 دن سے یہ کام بہت زور پکڑ گیا ان کو واپس بھیجنے والا، تو اسلام آباد میں جو کرائم کی ریشو ہے وہ کم ہو گئی ہے، کیونکہ ڈیلی ہم دیتے ہیں کہ یہ فلانے سیکٹر میں یہ سنیچنگ کی واردات ہوئی ہے، فائرنگ کی واردات ہوئی ہے۔ ناکے پہ جتنے بھی جو فائرنگ کی واردات ہوئی ہیں وہ تمام تقریباً زیادہ تر ان میں ایسے لوگ تھے جو افغانستان سے تھے، لیکن وہ نہیں تھے جن کے یہاں پہ وہ لیگل جو رہ رہے ہیں، جو پروسیس کے تھرو رہ رہے ہیں، وہ لوگ تھے جو انلیگل طریقے سے آئے اور یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں۔ اب CCTV میں یہ لوگ آ جاتے ہیں لیکن ان کا ڈیٹا نہیں آتا، پھر یہ پکڑا ہی نہیں جاتے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک نام سنا گا بلال ثابت، وہ بندہ، اس نے اسلام آباد، راولپنڈی، پورے پاکستان میں گاڑیوں کی جو ہے وہ سنیچنگ کرتا تھا، اور اس نے جس بندے سے گاڑی چھینی، اب اس نے اس کی ساری چیزیں لے لی اور اس کو کہا کہ اس طرح مڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ آگے چلا جاتا تھا، ایک بندہ چشمدید گواہ ہے، اس نے کہا وہ واپس آیا اور اس بندے کو اس نے فائر مارا۔ پولیس اہلکاروں کے بے شمار اس نے مرڈر کیے ہیں۔ افغانستان سے تھا وہ انلیگل تھا، گرفتار تو نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو بتاؤں پولیس اس سے ڈرتی تھی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ہماری ایجنسیوں نے پھر اس پہ خلاف ایکشن لیا تھا۔ پنڈی اور اسلام آباد کی حدود کے درمیان اس کو انہوں نے فائر
کر کے اس کو مارا تھا پولیس مقابلے میں, اور وہ بڑا ایک خطرناک بندہ تھا. اس کا دوسرا بھائی KPK میں مارا گیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو, اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کرمنل ایکٹیویٹیز نہ کرتے اور یہ لیگل رہ بھی رہے ہوتے تو ہمارا ملک, ہم بڑے دل والے لوگ ہیں, کبھی بھی ہمارے اندر وہ. شام صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 31 اکتوبر کو جو لوگ گئے افغانستان کے سفارت خانے کے باہر, ان کو پاسز ملے, کتنے دن ان کو ایکسٹینڈ ہوا ہے, کتنے لوگوں کو پاسز ملے ہیں فردر سر؟ جب میں گیا تھا تو میں دن میں گیا تھا تو ہزاروں میں تعداد تھی, لیکن جب رات میں آخری جو میرا وزٹ وہاں پہ تھا, کچھ چند لوگ رہ گئے تھے. تو وہ اس دن وہاں پر, کیونکہ میری بات ہوئی تھی آفیشیل سے ان کے ساتھ, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ یہاں پر آج موجود ہیں رضاکارانہ طور پہ اس سفارت خانے کے باہر, ان کو ہم نے آج یہاں سے بھیج دینا ہے. وہ پاسز کا سلسلہ تو رات 12 سے بعد بھی چلتا رہا, لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں پر موجود تھے, وہاں سے ان کو انہوں نے بھیج دیا تھا. لیکن میں بھائی صاحب آپ سے یہ بھی انفارمیشن شیئر کر دوں, کبھی بھی بڑی تعداد اور خاص کر کے وہ جو کرمنلز ہیں, ابھی بھی یہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں اور جن کو بھیجا جا رہا ہے, ان میں جو میجورٹی ایسی ہے جو ایسے, میری وہاں بندے سے بات ہوئی, اس نے کہا میں پیدا ہی یہاں پہ ہوں, مجھے تو افغانستان کا پتہ ہی نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہمیں ملے جو ہمارے سے اچھی پنجابی بولتے ہیں, ہمارے سے اچھی اردو بولتے ہیں, اور شکلیں بھی ان کی پنجابیوں کی طرح ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کا ہم نے نام ہی نہیں سنا, لیکن ان کو لازم پتا جب وہ افغانی ہے تو افغانی ہے, ان کو بھیجنا تھا, بھیج دیا. اب بھی جو ہے بڑی تعداد, اور اس کا میں آپ بتاؤں, ایک یہ سواں I-12 والی بستی انہوں نے ریموو کر دی ہے, لیکن وہاں سے لوگ رپوش ہو گئے. اس کے بعد بارہ کو میں بڑی تعداد افغانیوں کی جو اللیگل موجود ہیں, اور وہ پورے اسلام آباد میں وہ کرائم کرتے ہیں. اس کے بعد یہ مہر آبادی ہے, G12 G11 کے سامنے جو ایریا, اس کو مہر آبادی کہتے ہیں. مہر آبادی کے اندر ابھی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے. بھائی صاحب, کتنے لوگوں کو ابھی تک ہاسٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے, یا اڈیالہ بھی کسی کو گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے سر؟ اڈیالہ سے تقریباً ایک راؤنڈ اباؤٹ 60-70 کے قریب ایک تعداد تھی, ان کو بھیج دیا گیا ہے گزشتہ روز. آج بھی کوئی 20 سے 25 کی تعداد جو گرفتار ہوئے تھے کیمپوں میں, ان کو بھیجا تھا. آج ان کو DC صاحب کی سربراہی میں ان کو بھی بھیج دیا گیا, اور ان کے ساتھ باقاعدہ پولیس کی گاڑی جاتی ہے. یہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا ہے. فرت اللہ بابر صاحب ہیں, عمران شفیق ایڈوکیٹ ہیں, ایمان مزاری ہیں, جبران ناصر ہیں, ان کی طرف سے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں, یہ 5 کمپلیننٹ ہیں, ان کی طرف سے کمپلین فائل کی گئی ہے. کیا ریلیف مل جائے گا سپریم کورٹ سے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں, اس میں 2 چیزیں ہیں. سپریم کورٹ سے ریلیف ملنا نہ ملنا, اس میں ہم واضح طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ عدالتی معاملہ ہے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے, فرت اللہ بابر صاحب نے اپنے دورے حکومت میں کوئی بات نہیں کی. باقی جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں سارے لوگ ہیں. جب یہ ڈیڈ لائن وزارت داخلہ سے دی گئی, اس وقت ہم پریس کانفرنس میں موجود تھے, آپ بھی موجود تھے, جب وہاں پر یہ بات کی گئی تھی کہ اتنا ٹائم ہے ان سے یہاں سے نکل جائیں, تب تو کوئی بندہ کسی کورٹ میں نہیں گیا. جب ڈیڈ لائن ختم ہو گئی اور ان کو بھیج رہے ہیں, تو اس وقت جو ہے یہ لوگ سپریم کورٹ پہنچ گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یہی لوگ سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ پہ بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں کرائم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلتے سوچتے ہیں کہ اچھا موبائل لے کے نہ نکلیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو وارداتیں کرتے ہیں. تو آج اگر ان کو نکال رہے ہیں تو ان کو تکلیف شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی سٹنٹ ہے, اور اس کو کرنے کے لیے جب آپ ابائی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح ان کو نکالا جا رہا ہے, آگے شیلٹر بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ان کو طریقے سے نکالا جاتا, اسپیسیفک جگہ دی جاتی, ان کو آگے افغانستان حکومت سے کوآرڈینیٹ کر کے ان کو جگہ دی جاتی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے پاکستان کا رخ کیا, جان بچائی اپنی. کوئی لوگ مطلوب بھی ہیں سر وہاں پر. اس میں دیکھیں سر 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ جو پہلے افغانستان میں تھے, جو جنہوں نے امریکہ کے ساتھ کام کیا ہے, وہ یہاں پہ ابھی رہ رہے ہیں. ان کو ویزا پروسیس سے کینیڈا اور دوسرے تیسرے جو یورپین ممالک ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل اس بات سے میں اگر انسانی ہمدردی کے طور پہ دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ویدر نہیں ہے بھیجنے والا, کیونکہ سردیاں ہیں. اب بارڈر پہ جو خاص کر کے جو کوئٹہ اور یہ سارے جو بارڈر جڑتے ہیں, جو ہمارا چمن ہے اس ایریا میں جو ہے نا, یہ تقریباً یہ موسم میں برف باری شروع ہو جاتی ہے. اب یہ بارڈر کے ساتھ یا کہ کیمپ ان کے لگائے گئے ہیں, تو وہاں پہ ان کے رہنے کے لیے ایشوز تو ہیں. لیکن دیکھا جائے تو ذمہ دار تو افغان حکومت ہے. اور کیونکہ ان کا جب یہ یہاں سے ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا تو انہوں نے اس پہ بڑا وہ تنقید کی تھی. انہوں نے کہا جی بالکل بھیجیں, ہمارے لوگ ہیں, ہم ان کو دیکھ لیں گے. تو یہاں سے بھی ہماری طرف سے بھی جواب دیا گیا کہ بالکل ہم بھیجیں گے, تو آپ ان کو سنبھال لیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کو سنبھالیں. ہاں, انسانی ہمدردی کے طور پہ دیکھا جائے تو بھائی صاحب بالکل ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو پیدا ہی یہاں پہ جن کو افغانستان کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک اینڈ پہ جا کے دیکھا جائے تو انلیگل کا مطلب انلیگل ہے سر. یہ بتائیے گا مجھے, جو لوگ رہ رہے ہیں جن کو ویزا یا کارڈ ایشو کیا گیا ہے, ان کی لمٹ کتنی ہے سر؟ دیکھیں, اس میں ویزے کا یہ ہے نا کہ ویسے 3 ماہ 6 ماہ, ہاں ایکسٹینڈ ابھی ایکسٹینڈ بھی نہیں کر رہے.
اب یہ ایکسٹینڈ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنے ہیں, پکچر کو کلیئر کرنے ہیں, اور اس کے بعد جو بھی آئے گا تھرو پروسیس آئے گا. بارڈر سے انلیگل کراسنگ رک گئی ہے سر. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے, جو ایلینز ہیں, جو غیر ملکی باشندے ہیں, انلیگل پاکستان نہیں رہ سکتے. ہاں بالکل, حکومت کی جانب سے کوئی ایک سنگل پوائنٹ پہ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے, کوئی آگے ان کو دن نہیں ملنا. جو بھی ملے گا اور جو انلیگل ہوگا اس کو اریسٹ کر کے اس کے ملک پہنچایا جائے گا. اس میں اگر کوئی ادارہ ان کو سپورٹ کرے گا یا کوئی اہلکار ان کو اس معاملے میں سپورٹ کرے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. یہ واضح طور پر حکومت کی جانب سے بتایا گیا, اور اس میں یہ سب سے بڑی اہم بات یہ کہ ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے. ہمارے ادارے جب اچھے فیصلے کرتے ہیں تو اس پہ امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. اور میں بڑا خوش ہوں, اور اس چیز کی خوشی آپ کو بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے بھی بڑا قیمتی فون 4-5 لاکھ روپے والا فون رکھا ہوا ہے. تو یہ ہم باہر نکلتے تھے تو میں جیب میں رکھتا تھا, گاڑی میں رکھتا تھا. یہ آتے ہیں موبائل بھی لے جاتے ہیں, لیکن موبائل سے کوئی ایشو نہیں ہوتا, یہ آپ کی جان لے لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے بڑا اچھا فیصلہ ہے, اور ہماری دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو. یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ جو افغانستان کے بعد کون کون سے کنٹریز کے جو باشندے تھے جو انلیگل رہ رہے تھے ان کا انخلاء کیا سر؟ ایک چیز تو دیکھیں کلیئر ہے کہ زیادہ تر غریب ملکوں کے لوگ یہ پاکستان میں تو وہی انلیگل رہے گا جو پہلے یہاں عجیب حالات سے مارا ہوا ہے. اب یہ ایسا تو ہے نہیں ہے کہ کوئی یو کے سے ہے, یو ایس اے سے اٹھ کے آ کے یہاں پہ. لیکن اس میں ہے دیکھیں سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ نائجیرین باشندوں کا ہے. اور یہ جس طرح افغان جو کرمنلز ہیں, مطلب اچھے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا, جو کرمنلز ہیں اور انلیگل رہ رہے تھے, سیم نائجیرین باشندے ان سے بھی زیادہ خطرناک. ایک تو یہ منشیات فروشی کرتے ہیں اور بڑے لیول پہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کبھی وزٹ کریں E11 کا, F11 کا, F10 کا, تو یہ وہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور رات کو یہ وارداتیں کرتے ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ ہمارے فزیکس ہیں نا, ہمارے پاکستانیوں سے یہ ڈبل ہیں, ہائٹ وائٹ میں یہ سارا اچھے ہیں. تو یہ کسی کے ساتھ جب ایسی واردات کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ریزسٹ بھی نہیں کر سکتا. کہ یہ کوئی بھی نہ سمجھے کہ صرف یہ افغان نیشنل کے خلاف یہ آپریشن ہو رہا ہے, یہ اس ہر غیر ملکی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا, لیکن اس کا ویزا نہیں ہے. فرض کریں میں کہتا ہوں USA سے ہے اور اس کا ویزا نہیں ہے, تو ویزا نہیں ہے یا ویزا اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے, ویزا تو ہوگا, ویزا ٹائم اگر اس کا پورا ہو گیا ہے تو اس کا بھی یہ یا تو ایکسٹینڈ کروائے گا یا واپس جائے گا.